السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں بتائیے کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹیچر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ لوگ اچھے ہیں۔ اور بچوں آپ میری خیریت نہیں پوچھیں گے؟ آپ کیسے ہیں ٹیچر؟ چلیے گا میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ الحمدللہ میں بھی بخیر ہوں۔ بخیر ہوں یعنی بچے خیریت سے ہوں۔ تو بچوں آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی گزشتہ سبق کی طرح بہت ہی معلومات آفرین ہے۔ تو بتائیے گا سبق پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ارے واہ شاباش! تو اس کا مطلب ہے آپ نے نظم کے پہلے حصے میں بہت ہی زیادہ معلومات حاصل کی اور آپ اس نے بہت زیادہ اس سے حظ اٹھایا۔ چھوڑ دیجیے گا ہاتھ، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ گئی میں۔ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم حمد کہلاتی ہے، جسے الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ تو حمد کا عنوان کیا ہے بچوں؟ خدا کی شان، جس میں خواجہ الطاف حسین حالی نے نہایت ہی سادہ، آسان اور سلیس انداز میں خدا کی شان بیان کی ہے، اور بڑے ہی بہترین پیرائے میں یعنی بہترین انداز میں خدا کی بڑائی کو اور اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں پہلے حصے میں کیا دیکھا بچوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا بنانے والا ہے، اور وہ کس طرح سب کی مشکلیں آسان کرتا ہے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا بیان ہم نے بڑے ہی مفصل انداز میں گزشتہ کلاس میں پڑھا۔ تو بچوں اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ گزشتہ کلاس میں جو ہم نے حمد کا پہلا حصہ پڑھا تھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بے سہاروں کا سہارا کس طرح بنتا ہے؟ جب کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جب وہ لاچار بہت مجبور ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو پھر ایسے میں اس کے لیے کون سا در رہ جاتا ہے؟ اسے بھوک لگتی ہے، سمجھیے اس کا کوئی گھر نہیں ہے، تو پھر بچوں وہ کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ہاں، تو گزشتہ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو بے سہاروں کا سہارا بننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے کاموں کو بھی بناتا ہے۔ تو بچوں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، سلمان علی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ بتائیے آپ، گزشتہ کلاس میں آپ نے پڑھا نا، بتائیے کیا کیا نعمتیں ہیں؟ آنکھ، ناک، کان، منہ، زبان، ہاتھ اور پاؤں۔ شاباش، بیٹھیے گا۔ تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں کیا ہے۔ تو آج ہم آتے ہیں ہمارے سبق کے اس حصے کی جانب۔ تو آپ اپنی درسی کتاب کھولیے اور صفحہ نمبر 3 پر دیکھیے گا، نظم کا دوسرا حصہ۔ تو بچوں جس طرح گزشتہ کلاس میں آپ نے مزہ لیا تھا، آپ لطف اندوز ہوئے تھے ترنم سے، تو آپ تحت اللفظ میں سننا چاہیں گے بچوں؟ ترنم میں؟ ارے واہ! تو چلیے گا، آپ لوگوں کے استحسان ادب کے، آپ کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے بچوں میں اس حمد کو یعنی خدا کی شان کو ترنم میں پڑھ رہی ہوں۔ سنیں گے؟ آپ سنیں گے نا؟ تو چلیے۔ دن بنایا کمائی کرنے کو، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، گرمیاں ہو گئی اجیرن جب، گرمیاں ہو گئی اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی یا رب، تو نے برسات بھیج دی یا رب،
سب کے گرمی سے تھے خطا آسان، سب کے گرمی سے تھے خطا آسان، بے برسنے سے آئی جان میں جان، میں برسنے سے آئی جان میں جان، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیری چل پڑی پچھوا، حکم سے تیرے چل پڑی پچھوا۔ اس حصے کا آخری شعر ہے بچوں، غور سے سنیے گا۔ میں جو پڑھ رہی ہوں آپ اپنی درسی کتابوں میں دیکھیے تو الفاظ آپ کے ذہن نشین ہوں گے بچوں، غور سے دیکھیے گا۔ یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا رہا سیل کا نام کہیں، یا رہا سیل کا نام کہیں، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو۔ تو بچوں سنا آپ نے؟ جی ٹیچر۔ مزہ آیا؟ جی ٹیچر۔ تو چلیے گا اب آپ اس حمد کو پڑھیے گا جس طریقے سے گزشتہ کلاس میں آپ نے بچوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پڑھا تھا، اس طریقے سے پڑھیے گا۔ بلند خوانی سب مل کر کرنی ہوگی، سب اپنی اپنی غلطیوں کو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے پڑھیں گے آپ۔ یہاں سنیے گا، سن کے پڑھیے۔ پڑھا، سبھی بچوں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بعض بچے پڑھنے سے قاصر رہے تھے، لیکن قابل مبارکباد ہے بچوں، آپ نے ایسے بچوں کی مدد کی، اپنے ساتھی متعلمین کی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اجتماعی طور پر یہ جو بلند خوانی کی، اس سے کیا ہوگا بچوں، آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ جو ہے، جو جن بچوں کو پڑھنا نہیں آتا ہے ان کے گوش گزار ہوں گے اور وہ بھی اس لفظ کو ادا کر سکیں گے۔ جس طریقے سے بچوں تحت اللفظ میں کس طریقے سے اشعار کو ادا کیا جاتا ہے، فرقان کس طریقے سے اشعار کو ادا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہی ہوں بچوں۔ تحت اللفظ میں جب ہم پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے، دیکھیے گا درسی کتاب میں آپ لوگ، دن بنایا کمائی کرنے کو، آپ لوگ سنیے گا، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، گرمیاں ہو گئیں اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی یا رب، سب کے گرمی سے تھے خطا آسان، میں برسنے سے آئی جان میں جان، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیری چل پڑی پچھوا، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا رہا سیل کا نام کہیں۔ تو بچوں اس طریقے سے ہم تحت اللفظ میں پڑھیں گے۔ تو اس میں بچوں طرز ادائیگی آپ کی بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہے، پڑھنے کا انداز کس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں۔ تو کون سا ایسا بچہ ہے، آپ پہلے بچوں سے شروعات کریں گے جو یہ پڑھنا چاہے گا۔ تو سلمان علی آپ پڑھنا چاہیں گے، میں پوائنٹر وہاں پر رکھوں گی تو آپ وہاں دیکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ دن بنایا کمائی، نہیں تحت میں پڑھیے گا، دن بنایا کمائی کرنے کو، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی نیند بھرنے، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، ہاں، آئی موسم سے جب خلقت، تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، ہاں، گرمیاں ہو گئی اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی عرب،
سب کے گرمی سے تھے خطا آسان، میں برسنے سے آئی جان میں جان، شاباش. گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، ہاں، حکم سے تیرے چل پڑی پچھوا، ہاں، آئی یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا رہا سیل کا نہ نام کہیں. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ سلمان علی نے روانی سے پڑھا یہ نہیں، کہیں کہیں وہ اٹک گئے، کہیں کہیں وہ ٹھہر گئے، کہیں کہیں وہ رک گئے. تو اس خامی کو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دور کیجیے گا. اور ایسی کون سی بچی ہے جو روانی سے پڑھ سکتی ہے؟ ہاں چلیے گا، معراج آپ اٹھیے اور پڑھیے. سلمان علی آپ بیٹھ جائیے، وہاں سے پڑھیے آپ، چلیے. ہاں، بنایا کمائی کرنے کو، ہاں، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، آئی موسم سے تنگ جب خلقت تو نے موسم کی دی بدل صورت. شاباش. گرمیاں ہو گئی اجیرن جب تو نے برسات بھیج دی یا رب. ہاں، سب کے گرمی سے تھے سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان. اس کے بعد کا حصہ کون پڑھنا چاہیں گے؟ میں برسنے سے آئی جان میں جان، گئے سب میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیرے چل پڑی پچھوا، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا رہا سیل کا نہ نام کہیں. آپ نے روانی سے پڑھا لیکن حکم نہیں کہیں گے بیٹا، وہ کیا کہیں گے؟ حکم کہیے گا. حکم یعنی ہر لفظ کا تلفظ ہمیں صحیح کرنا ہے. میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے گا ایک مرتبہ. دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، گرمیاں ہو گئی اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی یا رب، سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان، میں برسنے سے آئی جان میں جان، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیری چل پڑی پچھوا، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہی، یا رہا سیل کا نہ نام کہیں. تو بچوں جس طریقے سے حمد کے پہلے حصے میں ہم نے اس میں آنے والے 2 حرفی الفاظ سیکھے تھے جو جوڑ والے تھے، مقرون تھے، یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے 2 حرفی الفاظ کیا ہے. اس میں کیا آیا ہے؟ 2 حرفی لفظ کو. تو کیا مل گیا اس میں؟ کاف اور واو. تو 2 حروف ملنے سے لفظ بن گیا کو. سمجھ میں آیا بچوں؟ اور کیا ہے؟ نے میں کیا ہے بچوں؟ نون اور یا مجہول یعنی بڑی یا ملا دیں گے تو بچوں ہمارا لفظ کیا بن جائے گا؟ نون یہ نے. اور کیا آیا بچوں اس میں لفظ؟ جب میں کیا ہے حرف دیکھیے گا؟ جیم. اور کیا ملائیں گے اس میں جوڑیں گے؟ جیم بے جب. اور اس میں کیا ہے بچوں؟ دی. یہ غیر مخرون ہے، ہم لیں گے اس میں، ایسا غیر مخرون نہیں. تو یہ 2 حرفی لفظی ہے تو ہم دیکھ لیں گے. یہ آیا دال، یہ یائے معروف ہے یعنی چھوٹی یا، دال ای دی. شاباش. اب یہاں پر دیکھیے بچوں اسی طریقے سے سین اور یا بڑی یہ کو جوڑا گیا ہے تو بچوں کیا بن گیا لفظ؟ سے. اور دیکھیے گا بچوں چل، دیکھیے کتنا اچھا لفظ ہے چین. اور بچوں کیا بن گیا؟ لام جوڑنے سے ہمارا لفظ بن گیا چیم لام چل پڑی پچھوا. اب دیکھیے گے یا ہے یہاں پر، یا
تو اس میں یا اور الف ملانے سے کیا بن جائے گا؟ یا. اور کچھ ہے اس میں؟ دو حرفی لفظ ہو چکے. تو دیکھیں گا اس طریقے سے ہمارے یہ حروف تیار ہو گئے. کو بولیے گا، کو، نے، جب، دی، سے، چل، یا. تو بچوں ہم نے دو حرفی الفاظ جو حمد کے دوسرے حصے میں آئے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں. اب بچوں اب یہاں پر نئے الفاظ بھی ہیں اس میں جن کے معنی ہم جانیں گے. تو ایک لفظ آیا ہے خلقت. کیا ہے لفظ یہ؟ خلقت. تو اس کے معنی ہو جائیں گے مخلوق، لوگ. تو مخلوق میں جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ مخلوق میں نے ذکر کیا کہ دو طرح کی مخلوق ہوتی ہے، جاندار بھی، بے جان بھی. یعنی زمین پر جو رہتے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے. اور جو ہمیں آنکھ سے بھی نظر نہیں آتے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور چوپائے جو چرتے ہیں وہ چرند کہلاتے ہیں. اور آسمان میں اڑنے والے پروں والے مخلوق کیا ہے؟ پرندے. تو حشرات الارض، چرند، پرند. اور جو ہے جنگلوں میں رہتے ہیں. جنگلوں میں کون کون رہتے ہیں؟ شیر، چیتا، ببر، ہاتھی، بھیڑیا. یہ ایسے ہیں جانور جو جانوروں کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کا بھی خون پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. شیر، ببر ہے نا. تو ایسے جانور درندے کہلاتے ہیں. اور انسان تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. یعنی بے جان مخلوق اور جاندار مخلوق. دو مخلوق میں بھی، ان تمام مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. اشرف کا مطلب بڑا. تمام مخلوقات میں انسان کو ہی بڑا کیوں بنایا ہے فرقان؟ بتائیے آپ. انسان کو بھی کہیں گے ہم سماجی حیوان ہے. یہ حیوان یعنی جان ہے نا. اس میں جس چیز میں جان ہے وہ جاندار مخلوق ہو گئی. تو انسان کیا ہے؟ سماج میں رہتا ہے اس لحاظ سے. اور میں آپ کو بتاتے چلوں اشرف المخلوقات میں شمار اس لیے انسان کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان ناطق بنایا ہے. حیوان ناطق مطلب نطق سے ہے. نطق یعنی بولنے کی صلاحیت. بولنے کی صلاحیت. جانور اپنی بولی میں بات کرتی ہیں، چڑیا کی الگ ہے، اس کی الگ ہے. لیکن انسان کیا ہے؟ اپنی زبان سے کیا کرتا ہے بچوں؟ اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا برملا اظہار کرتا ہے. اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان سے جو اب اس کے دل میں جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے. اسے ہر طریقے کا فہم دیا ہے. اس وجہ سے حیوان اور انسان میں فرق ہے. تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا ہے. تو یہ خلقت کا مطلب ہے مخلوق، لوگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں پیدا کیا ہے. اجیرن یعنی ناگوار. اجیرن کے معنی ہے ناگوار. آپ اب مثال کے طور پر سلمان کہیں گے مجھے جاڑے کا موسم ناگوار ہے. کیوں؟ کیونکہ میں جاڑے کے موسم میں مجھے سردی بہت لگتی ہے اور میں تھر تھر کانپتا ہوں. ناگوار ہے مطلب ان کو یہ موسم کیا ہے؟ پسند نہیں ہے. ناگوار کا مطلب پسند نہیں ہے. ناگوار یعنی ناپسندیدہ. میں اس کا معنی ہے برسات. برسات تو جانتے ہیں آپ، برسات کسے کہیں گے؟ بارش. برسات موسم ہے نا. برسات کا موسم اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں. موسم گرما، موسم سرما، موسم برسات. موسم سرما کو اور کیا کہیں گے ہم؟ جاڑے کا موسم. گرمی کے بعد کیا آتی ہے؟ بارش ہوتی ہے. برسات کا موسم آتا ہے. برسات کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جاڑے کا موسم آتا ہے. یعنی اسے ہم کہیں گے موسم سرما. تو سیل یعنی نمی. بارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بچوں؟ چیزیں نم ہو جاتی ہیں، ان میں ٹھنڈک آ جاتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ کی والدہ کپڑے دھوتی ہیں تو وہ کپڑے کون سے موسم میں جلدی سوکھتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں؟ گرما کے موسم میں، کیونکہ حدت ہوتی ہے. موسم گرما میں شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو ہر چیز آسانی سے جو ہے گرم ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف موسم برسات میں کیا ہوتا ہے؟
فرقان، موسم برسات میں کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز نم ہو جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے گا پچھوا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے موسم بنائے ہیں، ہواؤں کا، بادل، گھٹا، بجلی، یہ سب تو معلوم ہے نا آپ. ہوا ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن ہوا محسوس ہوتی ہے ہمیں. ہر جانب سے ہوائیں چلتی ہے، اور جو مغرب کی جانب سے ہوا چلتی ہے وہ ہوا کہلاتی ہے پچھوا. کیا کہیں گے بچوں؟ پچھوا. تو دیکھیے گا خلقت کے معنی کیا ہوئے؟ مخلوق، لوگ. اجیرن کے معنی کیا ہوئے؟ ناگوار. میں کے معنی کیا ہوئے؟ برسات. اور سیل کے معنی ہے نمی. اور پچھوا کے معنی کیا ہوگے بچوں؟ مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوا. شاباش، مغرب کی جانب سے چلنے والی ہوا. اب دیکھیے گا بچوں، الفاظ معنی کے بعد ہم واحد اور جمع دیکھیں گے. واحد کہتے ہیں بچوں ایک کو، آج بس سمجھنے، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ. تو اب دیکھیں گے، تو ایک چیز کیا ہے؟ رات ہے. تو رات کی جمع کیا ہو جائے گی بچوں؟ راتیں. شاباش. تو سورت کی جمع سورتیں. برسات کی جمع برساتیں. حکم کی جمع احکام. چیز کی جمع چیزیں. خطا کی جمع خطائیں. شاباش. خطا کی جمع خطائیں. تو اس طریقے سے آپ نے ان نئے الفاظ کے معنی بھی سیکھے اور ان الفاظ کی جمع بنانا بھی آپ نے یہاں پر دیکھا. آپ جو ہے یہ الفاظ اور معنی جلدی سے نوٹ کر لیجئے اور واحد اور جمع نوٹ کیجئے. باتیں نہیں، سب اپنی اپنی بیات میں لکھیں گے، اپنی اپنی نوٹ بک میں لکھیے گا. ارے لکھنا ہے ابھی شفا کی بک میں سے دیکھ کے پاگل. لکھیے، جلدی لکھیے. ہاں تو بچوں نوٹ کر لیا نا. اب آپ کتاب میں دیکھیے، اپنی کتاب میں دیکھیے، سب اپنے اپنی کتاب میں دیکھیے اور خاموشی سے یہ پڑھیے. خاموشی سے لب ہلائیے گا لیکن آواز نہیں آنی چاہیے. آپ کی انگلی اس مصرے پر جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ پڑھ رہے ہیں. پڑھیے گا، سب پڑھیے بچوں، پڑھیے. نام کہیں. تو بچوں اس طریقے سے ہوتی ہے خاموش خانی. لب ہلائے بغیر نظروں سے جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہم خاموش خانی. تو بچوں اب میں اس کی تفہیم کر رہی ہوں، اشعار کی تشریح کر رہی ہوں. غور سے دیکھیے گا. لکھنے کا کام ختم ہوا، سننے کا کام شروع ہوا. درسی کتاب کھولیے گا آپ. تو بچوں دیکھیے صفحہ نمبر 3. دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو. تو اللہ تعالیٰ نے دن کس لیے بنایا ہے؟ کام کرنے کو. کمائی یعنی ہر قسم کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے. رات دی تو نے نیند بھرنا. نیند بھرنا یعنی سونا. رات کے وقت آپ سوتے ہیں نا؟ کیا رات میں کام کرتے ہیں؟ سوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ سلمان علی کتاب میں دیکھیے آپ، رات کس لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ سونے کے لیے. اب دیکھیے، آئی موسم سے تنگ جب خلقت. اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں لیکن انسان ایسا ہے کسی ایک موسم میں بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں رہتا. گرمی کا موسم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ حدت ہو گئی، بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اب برسات ہونی ہی چاہیے. کہتا ہے نہیں؟
ہاں آپ لوگ سوچتے ہیں نا اتنی گرمی ہے، جون کا مہینہ آ گیا، ہمارے اسکول بھی کھل گئے، لیکن کیا ہو گیا، یہ موسم میں گرما گیا ہی نہیں. اگر برسات آ جاتی تو تھوڑی سی ٹھنڈک ہو جاتی. اور بارش کا موسم تو ویسے بھی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. کیوں بولو، آپ کو کیوں پسند ہے بارش کا موسم؟ بارش میں کیوں بھیگنا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، بچوں کو بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب آپ بارش میں بھیگ کر بہت زیادہ مزے لیتے ہیں. لیکن بچوں ایک بات یاد رکھیے، زیادہ بھیگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بخار آ جاتا ہے. تو نے موسم کی دی بدل صورت، یعنی ایک موسم سے انسان جب تنگ آ جاتا ہے، یعنی بیزار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ موسم کی صورت بدل دیتا ہے. موسم کی صورت بدلنا یعنی دوسرا موسم آ جاتا ہے. یعنی گرمیاں ہو گئی اجیرن، جب اجیرن یعنی ناگوار ہو گئی، پسند نہیں ہے، اب گرمی بہت زیادہ برداشت کر لیے لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو نے برسات بھیج دی یا رب، تو نے برسات بھیج دی یا رب. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ موسم گرما میں جب لوگ بے حال تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موسم بدلا اس طریقے سے کہ موسم برسات بھیج دیا. تو کیا ہو گیا؟ میں برسنے سے لوگوں کے، لوگ یعنی تمام مخلوقات کے، جانوروں کو بھی ضرورت ہے نا موسموں کی، تمام مخلوقات کی جان میں جان آئی. بچوں جان میں جان آنا محاورہ ہے، یعنی انسان خوشی محسوس کرنا، راحت محسوس کرنا، ایک قسم کا چین اور سکون محسوس کرنا. چلیے بھائی برسات کا موسم تو آ گیا، ہم کو اب بہت اچھا لگ رہا ہے. اب دیکھیے گا، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا. اب دیکھیے بارش کا موسم بھی دیکھیے، 4 مہینے کے بعد لوگ بارش کے موسم سے بھی تنگ آ گئے. تو یہاں پر شاعر الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں، گئے میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیری چل پڑی پچھوا. تو بارش کے موسم میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ جب بارش جب چلتی ہے تو بارش کے زور کو کون توڑتی ہیں؟ ہوائیں. جب ہوائیں جب زیادہ چلتی ہیں تو بارش کا زور کم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مغرب کی جانب سے ایسی ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ بارش کا زور کم ہو جاتا ہے. تو بچوں برسات کی وجہ سے چیزیں نم تھی، رطوبت تھی، نمی آ گئی تھی. تو برسات جانے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے، یعنی شاعر کہہ رہے ہیں، یا رہا سیل کا نہ نام کہیں. وہ کبھی چیزیں ٹھنڈی بھی تھی، اس میں نمی بھی تھی، ایسا کبھی محسوس ہی نہیں ہوا برسات جانے سے. تو پھر اب برسات کا موسم گزر گیا تو کیا آ گیا بچوں؟ برسات، جاڑے کا موسم آ گیا. جاڑے کے موسم کو اور کیا کہیں گے ہم؟ موسم سرما. موسم سرما. تو بچوں اب آپ نے اس کا مفہوم سمجھا. تو دیکھیے گا، اب میں آپ سے جو سوال کر رہی ہوں اس کے اوپر جو ہے اب غور کیجیے گا. آپ بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے آپ کو. آئی بات سمجھ میں؟ آپ دیجیے گا جواب. کوئی ایک آدمی ہے، یا سمجھیے آپ کا ایک دوست ہے، وہ بہت مصیبت میں ہے آپ کا دوست، تو اس کو سخت پیسے کی ضرورت ہے. آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے مدد کریں گے آپ؟ یس. کس سے کریں گے؟ پیسوں سے. لیکن آپ کے پاس تو آپ اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. پپا کا، آپ کے پپا یعنی والد صاحب سے. والد صاحب. اب سمجھے آپ کے والد صاحب کے پاس بھی اس وقت اتفاق سے پیسے نہیں ہیں، پھر بھی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ دعا کریں گے اللہ سے. شاباش، ویری گڈ، کلاس. آپ نے بہت اچھا غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے. یہ ایسا سوال تھا جس میں آپ کو غور کر کر کے جواب دینے کی بات تھی. آپ نے کہہ دیا کہ دولت تو نہیں ہے میرے پاس، پیسہ تو نہیں کہ اس کی مدد کر سکوں، لیکن میں کیا کروں گا؟ اللہ سے مدد مانگوں گا. تو ہر حال میں ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے بچوں؟ اللہ تعالیٰ سے. ایک اور سوال ہے لڑکیوں میں سے، عائشہ میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کے بڑے بھائی نے سالگرہ کے موقع پر آپ کو ایک دستی گھڑی یعنی ہاتھ پر باندھنے والی گھڑی، بہت ہی قیمتی گھڑی آپ کو تحفے میں دی اور آپ کو بہت پسند آئی. تو اگر آپ کی یہ دوست ہے تسلیم، وہ کہتی ہے عائشہ مجھے یہ گھڑی دے دو، وہ مانگتی ہے، وہ طلب کرتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہم دے دیں گے. کیوں دے دیں گے؟ آپ کو تو پسند ہے وہ. کیونکہ ان کو بھی پسند ہے تو ہم اسی لیے دے دیں گے. ان کو بھی پسند ہے تو کیوں دے دیں گے آپ؟ ان کی چیز نہیں ہے، وہ آپ کی چیز ہے، آپ انہیں کیوں دیں گے؟ سوچئے.
देखिए टीचर, उनका दिल दुख जाएगा। उनका दिल दुखेगा क्योंकि वो आपकी दोस्त है। अपनी दोस्त का दिल नहीं तोड़ना चाहती, यानी आप अपनी दोस्त को हर हाल में खुश देखना चाहती हैं, तो आपकी इस अदा को अल्लाह ताला पसंद करेगा। तो बैठ जाइएगा। आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों। अल्लाह ताला हर बंदे की उस अदा को पसंद करता है जिसमें बंदा अपने लिए जो पसंदीदा चीज होती है वो दूसरों को देता है। आई बात समझ में? तो अब से आप करेंगे, आपको जो चीज पसंद है अपने दोस्तों को देंगे आप? नहीं देंगे? देंगे, शाबाश। तो अब हम बच्चों आते हैं हुरूफ़े तहजी की जानिब। हुरूफ़े तहजी में जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था कि हुरूफ़े तहजी में कितने हुरूफ होते हैं, तो आपने जवाब दिया था 36 हुरूफ होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हुरूफ़े तहजी के एक हर्फ जब तमाम हुरूफ से मिल जाता है तो कैसी शक्ल होती है, उससे जुड़ने के बाद वो कैसा हो जाता है। एक हर्फ जब दीगर हुरूफ से मिलता है तो वो तख्ती कहलाती है। तो हर हर्फ से एक एक तख्ती बनती है। तो आज मैं आपको बे की तख्ती बनाना सिखाऊंगी। तो बच्चों आप लोग तख्ते से यहाँ पर देखिएगा कि बे की तख्ती कैसे बनती है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये जो आपको नजर आ रहा है बे की आधी शक्ल है। और हम किससे मिला दिए हम उसको? अलिफ से। तो क्या बन गया वो? बा। बे अलिफ बा। फिर बे को किससे जोड़ दिए हम? बे से। बे बे। फिर बे पे। बे ते। बोलते जाइए, बे ते। बे से। बे जीम। बे जीम। बे है। बे है। तो आप पढ़िए, बे अलिफ क्या हो जाएगा? बा। बे बे बब। बे पे बेते बेटे बेसे बेजिम बेचिम बे है बह बह बेखे बेदाल बेडाल बेडाल बेजाल बेरे बेड़े शाबाश बेजे बेशे शाबाश बेसिन बेशिन बेस्वान बेजवान बेतोए बेजोए बेएन बेन बेगन बेगन बेफे बेखाम बेकाफ बेगाफ बेलाम बेमीम बेनून बेनून बेवो बेहे बह बेहे बेई बेये। तो अब देखिए कितने हरूफ बन गए ये? 36। शाबाश। 36 कैसा बोल सकते हैं आप? पूरे मिल गए। हुरूफ़े तहजी में 36 हुरूफ होते हैं। बे के साथ मिलकर भी उसकी तादाद वही बरकरार रहेगी, है ना? तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से बे की तख्ती बनती है। तो इसी तरीके से हर हुरूफ की बनेगी तख्ती, बनेगी ना? बे के बाद कौन सा लफ्ज आएगा? ते के बाद ते के बाद जीम। ते के बाद क्या आएगा? से। ये बच्चों ये बुनियादी चीज आपको जहन में रखना है। देखिए जब हम इमारत बनाते हैं तो उसकी बुनियाद बहुत अहमियत रखती है, उसके सुतून बहुत अहमियत रखते हैं। तो हम जो हमारी उर्दू ज़बान सीख रहे हैं, हमारी ये ज़बान में इन बुनियादों का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब तक आप ये बुनियादी चीज़ नहीं सीखते, जब तक आप हुरूफ़े तहजी के तमाम हुरूफ की शिनाख्त नहीं कर लेते और तमाम तख्तियों की जब तक आप मश्क नहीं कर लेते, उस वक्त तक आप उर्दू ज़बान नहीं सीख सकते। आपको हर हर्फ को अदा करना आना चाहिए। अब इसे छोड़कर बे ये छोड़कर आप अलीफ से ये तक पढ़िए पूरे। अलीफ 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 पे ते ते से जीम जीम है दाल दाल जाल रे रे जे ये सीन शीन स्वाद ज़ाद ज़ाय ज़ाय आइन आइन। इधर से भी आप पढ़िएगा। काफ काफ लाम लाम मीम नून वाव हे छोटी है बड़ी है। बच्चों इसे हम याए मारूफ कहते हैं, छोटी या भी कहते हैं। ये याए मजहूल है यानी बड़ी ये है। तो बच्चों आपने देखा
کہ کس طریقے سے نظم کے دوسرے حصے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا؟ اشعار کا مفہوم سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ تو اب میں ایسے سوالات کروں گی، اس پر غور کیجئے اور سوچ کر جواب دیجئے. جب جو ہے لوگ، مخلوق کسی موسم سے تنگ ہو جاتی ہے، سمجھے گرمی کا موسم ہے، اس سے تنگ ہو گئی، تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ نے دوسرا موسم دے دیا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا موسم بھیج دیا. دوسرا موسم. تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ نے کس حد تک اس سبق کو سیکھا ہے، یعنی کس حد تک اس کا احتساب کیا ہے. تو مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا بچوں کہ میں جب آپ کو پڑھا رہی ہوں وہ آپ کے ذہن تک پہنچا ہے اور آپ نے برملا پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی دیا ہے. تو شاباش، آپ نے اس کا جواب دیا. اب آپ یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے رات تو کس کے لیے بنائی؟ نیند بھرنے. شاباش، نیند بھرنے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، نیند بھرنے کے لیے، اور دن کام کرنے کے لیے. تو اب آپ سوچ کر جواب دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف رات ہی بنائی ہوتی یا پھر صرف دن ہی بنایا ہوتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ انسان سوتے نہیں تھے، کام نہیں کر سکتا تھا. ہاں، رات ہوتی تو شاباش، انسان کام نہیں کر سکتا تھا. انسان کیا کرتا تھا؟ صرف آرام ہی آرام ہو جاتا تھا. اگر دن ہوتا تو آرام نہیں کر سکتا تھا، صرف وہ کام کر سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے برابر مساوی رات بھی بنائی ہے، دن بھی بنایا ہے. اور بچوں، آپ اپنے جب گھر جائیں گے تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بے کی تختی یہاں پر سکھائی ہے، تو آپ جو ہے بے کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں پے، تے، ٹے سے ان کی تختیاں تیار کیجئے. آپ کو آسانی ہو جائے گی نا. اسی طریقے سے جیسا بے الف ہے نا، تو آپ پے الف، پے بے، پے تے، پے ٹے، اس طریقے سے کر آپ کہاں تک تختیاں بنائیں گے؟ سے تک بنا کر لائیں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ؟ انشاءاللہ. اور میں آپ کے نوٹ بک، آپ کی بیانیں چیک کروں گی. تو بچوں، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. شکریہ ٹیچر.